على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم. توجہ فرمائیں، سورہ عنکبوت آیت نمبر 8. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، فرمایا کہ ہم نے انسان کو یہ تاکیدی حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، فرمایا کہ اور اگر اس کے والدین دونوں اس کو مجبور کریں اس بات پر کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں جس کا اسے علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس بات میں ان کی اطاعت نہ کریں. إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، فرمایا کہ تم نے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم نے کیا ہے. دیکھیں جی، میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ سورۃ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان اور ایمان پر آزمائش کا زیادہ تذکرہ فرمایا ہے. تو ابتدا کے اندر بھی یہ بات بیان ہوئی ہے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کریں؟ حسن سلوک کریں. والدین کا حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ والدین کتنی مشکلات سے اولاد کو پالتے ہیں. پہلے ماں 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں اس کو پالتی ہے، پھر پیدا کرنا، دودھ پلانا، پھر اس کے بعد اس کا بچپنا، اس کے اخراجات، اس کا کھانا پینا، اس کی رہائش، اس سارا کچھ والدین کا ہوتا ہے، انہی کا احسان ہوتا ہے بندے پر. تو اب ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے. ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حسن سلوک کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ والدین کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو. لیکن اگر والدین تمہیں کسی گناہ کا حکم دیتے ہیں، شرک کا حکم دیتے ہیں، یہاں پر شرک کا بیان ہے، علماء نے لکھا کہ کسی بھی اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں، تو فرمایا کہ پھر ان کی اطاعت اس بارے میں نہ کرو. لیکن سورہ لقمان کے اندر اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ صاحبہما فی الدنیا معروفا، اگر وہ تمہیں شرک پر بھی مجبور کرے نا، تم نے ماننا تو نہیں ہے لیکن دنیا کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. دنیا کے اندر کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے. دیکھیں یہ آیت کریمہ جو ہے نا، یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا کے اندر ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کی جو والدہ ہے نا وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مخالفت کرتے تھے دین کی. جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا، ماں نے ایمان قبول نہیں کیا، تو ماں کے بڑے فرمانبردار تھے. ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. ماں نے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانے گا، اپنے اسلام کو نہیں چھوڑے گا، تو میں نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ میں کسی سائے کے اندر جاؤں گی. لوگوں نے بڑی کوشش کی، بڑی ان کے منہ میں زبردستی ڈالنے کی کوشش کی، انہوں نے نہیں کھایا. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی کوشش کر رہے تھے لیکن والدہ نہیں کھا رہی تھی. یہی کہہ رہی تھی کہ تمہارا دین تو تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو میرے ساتھ کیسا حسن سلوک کر رہے ہو کہ میں بھوک سے مر رہی ہوں، تم میری بات کو نہیں مان رہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک تو کرنا ہے، لیکن اگر میرے ساتھ شرک کا حکم دیں تو آپ لوگوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھائی کرنی ہے. اور آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا کہ وہ لوگ جن نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، تو ہم ضرور ان کو صالحین میں داخل فرمائیں گے. صالحین لوگوں میں ان کو داخل فرمائیں گے. دیکھیں نیک لوگوں میں داخل ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے. اس کی دعا نبی بھی فرماتے ہیں. اس کی دعا اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور مجھے کن لوگوں کے ساتھ ملانا جو صالحین ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، فرمایا پہلے میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، پھر اس کے بعد جنت میں داخل ہو جاؤ.
تو نیک صحبت کا مل جانا یہ انسان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. بلکہ آپ یہ بات دیکھیں کہ اتنا تعلیم و تعلم سے انسان پر اثر نہیں پڑتا جتنا صحبت سے اثر پڑتا ہے. اگر آپ اس پر تھوڑا سا غور کریں گے، جس محلے کے اندر بچے جو کھیل کھیلتے ہیں نا، یہ جو بھی شیطانیاں شرارتیں جو بھی کرتے ہیں، وہ دوسرے بچوں کو دیکھ کے لاشعوری طور پر وہی کام کرتے ہیں. ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا. اگر کسی محلے میں پتنگ بازی کی عادت ہے تو آپ کا بچہ چاہے جتنا مرضی گھر میں آپ دین بتاتے رہے، وہ بچہ باہر ان بچوں کے ساتھ نکلے گا، وہ پتنگ بازی کرے گا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ماحول چینج کرنا، نیکی کے اوپر اگر بچوں کو نیکی پر ڈالنا ہے، گھر کو آپ نے نیک بنانا ہے، تو صرف کہنے سے نہیں ہوگا. یہ مطلب نہیں کہ کہیں گے نہیں، لیکن عمل سے ہوگا. جو کر کے دکھائیں گے بچوں کو، جیسا ہمارا ماحول ہوگا، معاشرہ ہوگا، انسان اس طرح کا بن جائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. اللہ نے یہاں پر منافقین کا بیان فرمایا. لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں. وَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. فرمایا کہ پھر جب ان کو کوئی تکلیف دی جاتی ہے اللہ کے راستے میں یا اللہ کی طرف سے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو یہ پھر اس کو، اس لوگوں کی اس آزمائش کو کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کے عذاب جیسا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آ جائے تیرے رب کی طرف سے مدد، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو پھر کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں؟ تمہارے ساتھ ہیں. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. فرمایا کیا اللہ نہیں جانتا کہ جہان والوں کے سینوں کے اندر کیا باتیں ہیں؟ کیا اللہ نہیں جانتا؟ اللہ خوب جانتا ہے. تو منافقین تھے، وقتی طور پر ادھر ہوتے تھے تو ان کے بن جاتے تھے، ادھر جاتے تو ان کے بن جاتے تھے. ان کے متعلق اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر اس وقت شور مچاتے ہیں، واویلے کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ تو بڑا عذاب آ گیا ہے. اور جب کوئی اچھائی آ جائے مسلمانوں پر تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ ہیں نا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آگے اللہ نے فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. فرمایا کہ اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ایمان والوں کو اور ظاہر کر دے منافقوں کو. منافق الگ ہو جاتے ہیں اور ایمان والے الگ ہو جاتے ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا. اور فرمایا کہ وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، یہ بھی ایک مسلمانوں پر آزمائش تھی، کہتے تھے مسلمانوں سے، ایمان والوں سے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، ہمارے راستے کی پیروی کرو، وَلْنَحْمِلْ خَطْوَایَاکُمْ، اور جو تم کہتے ہو نا کہ بھائی گناہ ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تمہارے بوجھ کو ہم اٹھا لیں گے، تمہاری خطاؤں کے بوجھ کو تم چھوڑو، بس تم یہ شرک کرو ہمارے ساتھ مل کے، تمہارے اوپر جو بھی ہوگا نا وہ ہم کر لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطْوَایَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ. فرمایا کہ یہ ان کی خطاؤں میں سے کوئی بھی چیز اٹھانے والے نہیں ہیں. إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ لوگ تو جھوٹے ہیں. ہاں ایک صورت ہوگی وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. فرمایا کہ یہ اٹھائیں گے اوروں کا بھی بوجھ، ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اپنے بوجھ کے ساتھ. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور فرمایا کہ ضرور ان سے قیامت والے دن سوال کیا جائے گا جو یہ کرتے ہیں. دیکھیں کوئی بندہ کسی کا بوجھ اس طرح سے اٹھا دے کہ بھائی اللہ اس سے نہ پوچھے، اس کو کوئی عذاب نہ ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا. جو بندہ گڑبڑ کرے گا اس کی سزا اس کو اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ٹھیک ہے جی. ہاں ایک چیز ہے کہ جو بندہ کسی کے گناہ پر لگاتا ہے یا غلط کام پر یا کسی چیز کا سبب بنتا ہے، وہ اپنا گناہ تو کر ہی رہا ہے، دوسرے کا گناہ بھی اس پر جائے گا. جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امت کے اندر جتنے بھی قتل ہوں گے نا انسان، ان کا ایک گناہ تو اس بندے کے اپنے ذمہ جائے گا جو قتل کرے گا، اور ایک گناہ قابیل کے حصے میں جائے گا جس نے پہلا قتل کیا تھا. بات سمجھ آ رہی؟ کوئی غلط رسم نکالتا ہے، غلط بات نکالتا ہے تو اس کا گناہ اس تک جاتا ہے، لیکن کرنے والے کو بھی گناہ ملتا ہے. یہ صاف پاک نہیں ہو سکتا کوئی یہ کہے کہ بھائی تمہارے گناہوں کا میں ذمہ دار ہوں، تم کر لو. ایسے نہیں ہوگا، یہ بچ نہیں سکتا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.